إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سیرت الصحابہ کا یہ سلسلہ بعد رمضان تراویح کے بعد کا جو سلسلہ جاری و ساری تھا، بعد رمضان ہم نے یہاں پر شروع کیا تھا، اور میرا آخری جمعہ مہینے کا یہاں پر ہوتا ہے، تو میں عشاء کے بعد اس سلسلے کو شروع کیا تھا۔ اس حیثیت سے تقریباً سیرت صحابہ کے کئی مجالس ہو جانے چاہیے تھے، لیکن نہ ہو سکے۔ مسلسل اسفار کی وجہ سے کبھی کبھی کیا ہے، یہاں پر آنے سے میں رکا رہا۔ تو افسوس کی بات ہے کہ دو صحابہ جو کہ عشرۃ المبشرہ کے اندر آتے ہیں اور خلافت راشدہ کے اندر آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا تفصیلی ذکر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا، اور جو تسلسل سے آ رہے ہیں شاید ان لوگوں کو سمجھنے میں دقت نہ ہوگی۔ آج یہ ہماری تیسری مجلس ہے جس میں سیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ بہت ہی عظیم اور اسلامی لحاظ سے، تاریخی اعتبار سے، بہت سی مسائل سمجھنے کے اعتبار سے اہم ہے۔ خاص کر فرقہ واریت کا جو نشو و نما ہوا اور آج تک اس کا فیصلہ نہ ہو سکا، بدبختوں نے جس طرح امت مسلمہ کو گمراہ کیا، دو بڑے فرقے، ایک شیعہ اور ایک خوارج، ان کا وجود اور ان کی شروعات یوں سمجھیے کہ سیرت عثمان سے ریلیٹڈ ہے رضی اللہ۔ اس حیثیت سے اس کو سمجھنا بہت اہم ہے،
اور مفصل تفصیل اس کی اگر جاننا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، آپ لوگ مراجع کی حیثیت سے جو کتابیں ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور میں نے بھی کیا ہے پہلے تفصیلی طور پر تقریباً 10 گھنٹوں کی سیرت بیان کی ہے، یوٹیوب میں موجود ہے، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ آج میرا 1 گھنٹہ پورے سیرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کور کر سکے یہ تو ناممکن ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک ایسا معلوماتی خزانہ دینا چاہتا ہوں جس کو آپ رکھ کے کوئی بھی ناسبی ہو یا خارجی ہو یا شیعی ہو، اس کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات آپ معلوم کر لیں اور ان کے چنگل میں نہ پھنسیں، اور ان سے احتراز کرنے کے لحاظ سے جو جوابات درکار ہیں وہ سمجھیں۔ میں اس پر زیادہ فوکس کروں گا۔ اور دوسری بات ہے کہ سیرت مبارکہ کی حیثیت سے سب سے پہلی چیز نام، خاندان اور فضائل آتی ہے۔ جن جن کی بھی سیرتیں لکھی گئی تاریخی اعتبار سے یہ سب سے اہم چیزیں ہیں، تو میں بھی انہی سے ابتدا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت کے اعتبار سے چند واقعات میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ ان کا ایک لقب ذو النورین ہے اور ایک لقب ہے ذو الہجرتین ہے۔ یہ دونوں کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی، ایک کے بعد دیگر۔ ایک تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ 2 بہنوں کو نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے۔ اسی اعتبار سے جب تک بیوی رہتی ہے سالی آپ پر حرام ہے۔ 2 بہنوں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع نہ کرو الا یہ کہ پہلے جاہلیت میں ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک کے بعد دیگر یہ جائز ہے۔ اور یہ جو رتبہ ملا یہ حضرت عثمان، یوں سمجھیے کہ بعض تابعین کے اقوال کے مطابق بالکل صحیح ترین قول ہے کہ دنیا جب سے شروع ہوئی آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس معاملے میں حضرت عثمان کے برابر ہو کہ ان کو اپنی زوجیت، اپنی نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں کسی انسان کے زندگی میں سوائے حضرت عثمان کے۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں، میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھی آئے ان پورے 1,40,000 1,24,000 جس میں بتایا گیا 313 رسل ہیں، ان پوروں میں اگر دیکھا جائے تو یہ فضیلت اکیلے حضرت عثمان کو ملی کہ جن کی زندگی میں ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نبی کی آئی۔ اس واسطے ان کا لقب پڑا ذو النورین، 2 نوروں والا۔ 2 نور اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں انہیں عطا ہوئی۔ پہلے حضرت رقیہ سے شادی ہوئی جبکہ ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد حضرت رقیہ 2 ہجری میں انتقال کر گئے تو اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی یعنی تیسری ترتیب کے حساب سے حضرت ام کلثوم کو کر دی، وہ بھی 9 ہجری میں وفات پا گئی۔ اور اس وقت کہا کہ اگر مجھے اور بیٹیاں ہوتی تو بھی عثمان میں تم کو دیتا، لیکن کوئی اور بیٹی باقی نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے اس وقت ہو چکی تھی۔ تو اس حیثیت سے ان کے ہم پلہ کوئی اور صحابی نہیں۔ اب عجیب بات دیکھیے، شیعوں نے حضرت علی کو داماد رسول نام دے کر بڑھایا چڑھایا، بڑھایا چڑھایا، بڑھایا چڑھایا، یہاں تک کہ ورغلا کر حضرت عثمان کو قتل کروانے رکھا بلوائیوں کے ہاتھوں۔ لیکن بدبختوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حضرت علی اللہ کے رسول کے ایکھرے داماد ہیں، حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں۔ وہ بھی تو داماد رسول ہیں جی۔ حضرت علی کو تو حضرت فاطمہ ملی
جبکہ حضرت عثمان کو تو ام کلثوم بھی ملی، رقیہ بھی ملی، 2 بیٹیاں ملی۔ تو اس حیثیت سے حضرت عثمان 2 بیٹیوں کے دوہرے داماد ہیں، اور حضرت علی ایکھرے داماد ہیں۔ لیکن بدبختوں نے حالات کے تناظر میں ایسے واقعات گھڑے، یہاں تک کہ خود مسلمانوں نے 40 دن ان کے گھر کا محاصرہ کر کے اندر داخل ہو کے انہیں قتل کیا، جو آخری میں ہم سمجھیں۔ یہ شیعہ ہے جس کی خطرناکی آپ بظاہر نہیں سمجھ سکتے، لیکن آستین کے سانپ ہیں جو اندر گھسے ہوئے ہیں، جن میں آج بہت نوجوانوں کو ورغلانے والا مرزا علی انجینئر مرزا علی بھی ہے۔ میں بڑے ڈنکے کی چوٹ پر اس کا نام لیتا ہوں، میں کوئی پردہ داری رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ جب وہ بدبخت اسلام پر نکیر اور صحابہ پر نکیر کرنے میں پردہ داری نہیں رکھتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے نام کو چھپا کے کوئی ایک شخص ہے جس کے پیچھے لوگ دیوانے اور ایسا کہنا ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہم علی الاعلان کہتے ہیں یہ بدبخت ترین انسان ہے اس دور کا، جو کہ صحابہ کو آستین کا سانپ بن کے سنیوں میں گھسا ہوا ہے گالیاں دینے کے لیے، جس سے احتراز آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے، بنگلور میں بھی آس پاس کے لوگوں میں بھی اس کو ماننے والے، اس کو بہت بڑا عالم کہنے والے، اس کو یوں سمجھو کہ علی مرزا کے سوا کوئی حقیقت نہیں بیان کرتا کہتے ہیں۔ ارے بیوقوف، تجھے معلوم ہی اتنا ہی ہے، تو جاہل ہے، تجھے کیا بتانا ہے؟ اس کی حقیقت تجھے نہیں معلوم ہے تو اتنا جاہل ہے، اس بات سے تو سمجھتا ہے کہ کوئی حقیقت نہیں بیان کرتا۔ بعض لوگوں نے تو کیا ہے، علماء کیوں یہ حدیث چھپاتے ہیں جو علی مرزا بولتا ہے؟ ارے بدبخت، حدیث کا لفظ تک پڑھنا نہیں آتا اس کو، اصول حدیث کے اعتبار سے ایک سوال کر دیا جائے تو جواب نہیں دے گا، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ شیعہ کے بھیس میں مولوی بنا ہوا ہے، لیکن آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو بہت دل سے چاہتا ہے، اور کئیوں نے کیا ہے، یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول کے بعد ابو حنیفہ کی اطاعت نہیں، امام مالک کی اطاعت نہیں، امام کیا ہے شافعی کی اطاعت نہیں، امام احمد بن حنبل کی اطاعت نہیں کہنے والوں کو بھی علی مرزا کی اطاعت ہم پر واجب ہے کہنے والے لگ گئے۔ ہاں، تو اس تناظر میں یہ بات ذہن میں رکھی، حضرت عثمان کی زندگی اس حیثیت سے بھی سمجھنا ہے۔ اچھا، دوسری بات، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، پھر مدینہ ذوالحجہ، 2 ہجرتیں انہوں نے کی۔ اچھا، تیسری فضیلت وہ ہے جو خاص حضرت عثمان کے حصے میں آئی، کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی، وہ ہے حیا کے انتہائی پیکٹ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، پنڈلیاں ظاہر ہوئی تھی اور بے تکلفی سے اللہ کے رسول ٹیکا لگائے بیٹھے تھے یا لیٹے تھے کہ ابو بکر آئے، اجازت چاہیے تو کہا کہ اندر آ جاؤ اسی حالت میں، یہاں تک کہ عمر آئے تو اجازت چاہیے کہ کہا کہ تم بھی اندر آ جاؤ، لیکن حضرت عثمان آ کے اجازت چاہیے تو کہا کہ 1 منٹ ٹھہرو، پھر اپنے تہبند کو برابر کیا، اپنی پنڈلیوں کو چھپایا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پھر کہا کہ عثمان کو بھیجو۔ یہ منظر حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی پردے میں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول جب چلے گئے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ایسی کیا بات ہے عثمان میں کہ آپ دراصل ابو بکر میرے باپ آئے تبھی بھی آپ نے یہ حرکت نہ کی، حضرت عمر آئے تبھی بھی آپ نے کوئی حرکت نہ کی، لیکن حضرت عثمان آئے تو اپنا تہبند برابر کر لیا، اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر احترام کے ساتھ بلایا کہ آؤ، تو کہا کہ عائشہ میں کیوں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں خلاصہ ہے کہ اگر عائشہ میں اسی حالت میں عثمان کو آنے دیتا تو وہ شرم و حیا سے میری کیفیت دیکھ کے اندر نہ آتے، باہر چلے جاتے۔ اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اور اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
6 ہجری میں بیعت رضوان کا واقعہ جب پیش آیا تو حضرت عثمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یعنی ہوا یہ کہ 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے اللہ کے رسول نکلے اور حدیبیہ ایک مقام پر وہاں پر آ کے رکے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے اور آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بات چیت سے معاملہ طے کیا جائے تو حضرت عثمان پہ نظر پڑی۔ حضرت عثمان کو کہا کہ تم جاؤ، قریش سے اچھے تعلقات ہیں، بات چیت کرو، کسی نہ کسی ناحیے سے انہیں قائل کرو، دیکھو ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی اور انٹینشن نہیں ہے سوائے عمرے کے، ہم عمرہ کریں گے نکل جائیں گے، ہم کو مت روکو۔ تو حضرت عثمان گئے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے حکم پہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے پاس یہ افواہ پہنچائی گئی کہ مشرکین مکہ نے اندر لے کے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کو بہت رنج ہوا، ملال ہوا۔ تو اس وقت ایک جہار کے نیچے، ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول یوں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے یہ معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا، کہا کہ لوگوں آؤ، موت کی بیعت کرو میرے پاس کہ عثمان کا بدلہ ہم جب تک نہیں لیں گے تب تک یہاں سے نہیں لیں گے۔ تو وہ 1400 صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، ایک لفظ، ایک پکار، ایک ندا میں، اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ آیت سورہ فتح میں رکھ دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا۔ ایک تو ہر صحابی رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن وہ عام ہے، یہاں کیا ہے، خواص کے لیے اللہ نے کہا، فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گئے، سرٹیفکیٹ الگ سے دے دی۔ اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ پوری کائنات میں اس وقت یہ 1400 صحابہ سے زیادہ کوئی عظمت والا انسان نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے دلوں کا بھی امتحان کی اللہ نے شہادت دے دی، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مانچ کے دیکھ لیا، سوائے ایمان کے کچھ ہے ہی نہیں۔ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر سکینت نازل کی، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک بہت بڑی قریبی فتح بھی انہیں ہم دیکھے۔ اب جب یہ آیت اتری اللہ کے رضا کی سرٹیفکیٹ آ گئی، لیکن ایک بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ان میں بیعت کرنے والوں کے الفاظ میں عثمان شامل نہیں ہوئے، کیونکہ عثمان تو سفیر بن کے مکہ گئے ہوئے ہیں، ان کی بیعت کیسے ہوگی؟ ان کے لیے بیعت ہوئی لیکن ان کی بیعت نہیں ہوئی۔ واقعہ تو بالکل یہی ہے کہ جب حضرت عثمان کے قتل کی افواہ ہوئی تو اسی واسطے اللہ کے رسول نے بیعت ہی لی کہ ہم عثمان کا انتقام لے کر رہیں گے، لیکن اللہ کو جب یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ جو بھی درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور بیعت کرنے والوں میں حضرت عثمان نے، اور وہ مکے میں ہیں، تو اللہ کے رسول نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کے رکھا، کہا کہ لوگوں دیکھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے دہنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تاکہ اس فضیلت سے محروم نہ رہ جائے۔ اپنے دہنے ہاتھ کہا کہ لوگوں دیکھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کا ہاتھ اور میرا ہاتھ اس سے بیعت کر کے عثمان کو بھی اس بیعت میں شامل کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ سے بیعت ہو رہی ہے عثمان کے ہاتھ پر، وہ بھی بیعت کرنے والوں میں سے شامل ہے، وہ اللہ کی رضا کی سرٹیفکیٹ میں شامل ہے۔ تو اپنے دہنے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کا ہاتھ کرا،
یہی واقعہ ان بدبختوں نے جب خلافت کے زمانے میں خارجیوں نے شیعوں نے اٹھایا حضرت عثمان کو قتل کرنے کے پس منظر میں، تو بدبختوں نے یہی کہا کہ آپ تو بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے نا، ابو بکر شامل تھے، عمر شامل تھے، علی شامل تھے، آپ کہاں تھے؟ آپ تو نہیں تھے نا، تو آپ تو پہلے ہی سے کیا ہے نعوذ باللہ منافق تھے۔ میں اسی وجہ سے بتا رہا ہوں پورے تناظر، حالانکہ بیعت ہی کی وجہ سے ہوئی تھی اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کرا۔ اچھا پھر آگے چلو، فضیلت والی 5ویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ہجری کا واقعہ ہے، تبوک کا زمانہ ہے، جیش عسرہ ہے، یعنی عسرت سے تیزی سے تیار ہونے والا لشکر جو کہ روم سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تھا، بڑا قسم پرسی کا عالم تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ بھائی جو ہو سکتا ہے اس سے مدد کرو، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر نے جھاڑو پونچھ کے لا کے رکھ دیا، حضرت عمر نے آدھا مال لا کے رکھ دیا، لیکن حضرت عثمان اس وقت جتنی ضرورت تھی سواریوں کی 1000 دینار لا کے رکھ دیے، دینار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی بالکل صحیح روایت ہے، کہہ رہے ہیں صحابہ کہ وہ درہم و دینار اللہ کے رسول یوں الٹتے پلٹتے تھے اپنے ہاتھوں سے، جس کے پیسے کی ایک جھنکار ہوتی ہے نا، وہ جھنکار پیدا ہو رہی تھی، اللہ کے رسول ادھر ادھر الٹ پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کر لے اللہ گرفت نہیں کرے گا، وہ جنت ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، آج کے بعد کوئی نقصان نہیں عثمان کو، آج کے بعد کوئی نقصان نہیں، آج کے بعد کوئی نقصان نہیں عثمان کو، جو چاہے کر لے وہ جنتی۔ ایک علل اعلان ترمذی کی روایت عبد الرحمن بن عوف کی روایت کے حساب سے 10 المبشرہ کے پورے نام آ گئے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں، جیسا کہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ترمذی کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کے نام تو الگ ہیں جن کو ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ اس کے علاوہ الگ الگ مواقع پر حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی، جس میں تبوک کے واقعے میں تو یہاں تک فرما دیا کہ ما ضر عثمان، کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے بعد عثمان کو کوئی عمل کہ وہ جنت سے روک دے، وہ جنتی ہے جو چاہے کرے۔ ہاں اسی طرح 6 نمبر پہ یہ واقعہ فضیلت کے اعتبار سے ذہن میں رکھ لیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، چند سالوں کے اندر مسجد تنگ پڑ گئی، لوگوں سے بھر گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے وہ بندہ جو پاس والی زمین اللہ کے لیے مسجد میں شامل کر دے، خرید کر، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان آگے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں خرید کے زمین شامل کرتا ہوں مسجد نبی کے اندر، اگر یہ ضمانت میرے لیے بھی ہوگی؟ کہا کہ تمہارے لیے بھی ہوگی۔ تو فوری خرید کے مسجد کا وہ ٹکڑا، مسجد کے لیے وہ ٹکڑا خرید کے شامل کر دیا، اور اس وقت وہ ضمانت کے حقدار ہو گئے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لے کے دے گا اس پر کیا ہے جنت کی ضمانت میں خود دیتا ہوں۔ تو یہ 6 مرتبہ جنتی ہونے کی۔ اچھا اسی طرح جب مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا، پانیوں میں، یعنی برف کا پانی نہیں جو قدرتی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ یاد رکھیے برف کا جو ٹھنڈا ہے نا فریج کا، وہ بڑا مضر ہے صحت کے لیے، بہت مضر ہے۔ اگر انسان سمجھ لے فریج کا ٹھنڈا پانی کتنا مضر ہے، 70 حالات میں بھی نہیں پیے گا، یاد رکھیے۔ اور اس پر ترا یہ کہ ہم تو کیا کرتے ہیں، ڈلے تک کھاتے ہیں بریانی، اللہ بھی بھر جانا۔ ہاں پھر اس کے بعد کیا ہے، کول ڈرنکس تک، کیا ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات،
اور اس کے اندر کیمیکلز ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ کار تمہاری 100 سال پرانی ہو جائے زنگ لگ کے، اور آپ کوکا کولا اس پہ ڈال کے مانجیں، بالکل صاف ہو جائے گا، ایسڈ کا کام کرے گا آپ کو، اتنا پاورفل ایسڈ ہے اس کے اندر۔ وہ ٹھنڈا بنا کے کیا کرتے ہیں، غٹاغٹ کیا کرتا ہے تو انہیں ہضم کرتا ہے، تیرے ہضم کے ساتھ ساتھ تیرا پورا معدہ بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہزاروں قسم کے کینسر معدے کے جو آتے ہیں، انسان مرتے ہیں، زیادہ تر کولڈ ڈرنکس پینے سے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اجتناب کریں۔ گرم پی لیے کوئی بات نہیں، ٹھنڈا نہ پی، ٹھنڈا بڑا مضر ہے، فریج کا خاص۔ تو اللہ کے رسول ٹھنڈا پانی پسند کرتے تھے، برفیلا نہیں اور میٹھا نہیں۔ اور وہاں پر دراصل سخت کیا ہے، پانی کا کال بھی تھا جب مدینہ آئے تھے، اور ایک یہودی تھا جو بئر روما، ایک کنواں تھا روما کے نام سے، بئر کا مطلب ہے کنواں، بئر روما کا مالک تھا، اور وہ سخت ستاتا تھا مسلمانوں کو پانی دینے کے لیے، اور وہ بھی کاسٹلیسٹ ریٹ رکھ کر، جیسا کہ آج بستری وغیرہ کا معاملہ ہے، کاسٹلی ریٹ۔ وہاں کا پانی ایک تو پیسہ دے کے لو، اور ساتھ میں مسلمان ہیں تو اور ستا کے دو۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اللہ، اس کو جو بھی خرید کے دے گا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، عام لوگوں کے لیے وقف کر دے گا، اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے کہا اللہ کے رسول یہ کام میں کرتا ہوں، پورا اپنا، کہتے ہیں کہ 70,000 درہم دے کر انہوں نے اس کنویں کو خریدا اس یہودی سے، جو کہ آج کے لگ بھگ کروڑا کروڑ روپے ہوں گے، کیونکہ درہم آج کے زمانے کی نوٹ نہیں ہوتی تھی کہ سیدھے سیدھے مودی جی اعلان کر دیں کہ آج سے یہ پیپر کے برابر ہے تو پیپر بن جائے۔ ہاں، وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا جس کی قیمت کوئی گرا نہیں سکتا تھا۔ پہلے زمانے میں کرنسی اصل میں کیا ہوتی تھی، دھات میں ہوتی تھی، سونا چاندی کرنسی تھی، وہی اصل کرنسی ہے۔ آج تو ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے کہ کرنسی ہے، کہاں کی کرنسی ہے؟ جتنی نوٹ ہے نہ اتنا سونا ہے نہ اتنا چاندی ہے، دنیا میں سب دھوکہ ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑی کیا ہے، گیملنگ ہے، جو ہمیں سمجھنا ہے تو کیا ہے، اسے وقت لگا کے سمجھنا پڑے گا، تب کہیں جا کے معلوم ہوگا یہودیوں کی کیا سازش ہے۔ جتنے لوگوں کے پاس ہزاروں کے نوٹ بنڈل پڑے ہوئے ہیں، اصل میں بے حقیقت ہے۔ اگر وہ راتیں رات اعلان کر دے کہ سب خلاص ہو جائے گی، اصل قیمت تو سونا چاندی ہے جو زمانہ دراز سے اب تک ویلیو رکھتی ہے۔ اور پہلے نوٹ چھاپنے کی اجازت بھی اسی گورنمنٹ کو دی جاتی تھی، اور اتنی ہی دی جاتی تھی جتنا اس کے پاس سونا ہوتا تھا۔ بعد میں یہ چیز ڈھیلی کر دی کہ قانون بدلتا گیا، گورنمنٹ نے جتنا چاہا چھاپ لیا اور سونا نہ رہا۔ میں تقریباً آج سے 5 سال پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں انہوں نے کیلکولیشن کے ساتھ بتلایا تھا کہ اگر ویلیو لگا لی جائے سونے چاندی کے پورے دنیا کی، اور نوٹ کی ویلیو لگا لی جائے، تو 500 ملین کروڑ روپے وہ ہیں جو خیالی ہیں، جس کا سونا چاندی ہے ہی نہیں ہمارے پاس، خالی نوٹ ہے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سمجھے تو سمجھو، نہ سمجھے تو بالکل نہ سمجھو، آدھا نہ سمجھو، بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے۔ بعد میں باہر جا کے بولیں گے جاوید صاحب یہ بولے، اور لوگ سمجھیں گے پرانی پاگل ہو گیا، ویسی بات بولا ہے، نہ اس کو سمجھ آئی نہ مجھے کو سمجھ آئے۔ تو اس واسطے سمجھو تو پورا سمجھو، نہ سمجھو تو کچھ نہ سمجھو، کوئی مسئلہ۔ ہاں، تو انہوں نے جو دیا وہ چاندی تھا، چاندی، اور خرید کے آزاد کر دیا۔ وہ پورا کنواں جو ہے انہوں نے آزاد رکھا پوری مدینے کے عوام کے لیے، جو چاہے یہاں سے پانی لے۔ تو وہ یہ 8ویں دفعہ کا معاملہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو کہا کہ تم جنتی ہو۔ اب ذرا جمع کرو، بئر روما میں جنتی، غزوہ تبوک میں جنتی، 2 اپنی بیٹیوں کو دے کر ذوالنورین، 2 مرتبہ ہجرت کرا کے ذوالہجرتین، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو یہ سرٹیفکیٹ بھی مل گئی تبوک کے موقع پر کہ وہ بھی جنتی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خلافت بھی دی،
اور اس میں بھی 12 سالہ خلافت کسی اور کی نہیں تھی۔ ان سب کارناموں کے باوجود کیا وہ ظالم بن جائیں گے کہ لوگ انہیں قتل کر دیں؟ جو لوگ قتل کر کے آج مصر ہیں کہ جو قتل کیا گیا وہ بالکل صحیح ہے، حضرت عثمان نعوذ باللہ ویسا ہی کرتے تھے، یہی ہونا چاہیے تھا، تو یاد رکھو دلائل کی بنیاد پر وہ کتنے غلط ہیں اور اتنے شر پسند ہیں کہ ایسے بہترین خلیفہ کے لیے ایسا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، تیسرے موضوع پہ ہیں فضائل۔ سنیے، فضائل ہمیشہ یاد رکھنا۔ کیوں میں نے فضائل پہلے کیوں گنوایا؟ تاکہ اگر کوئی بدبخت ناسبی یا خارجی یا شیعی حضرت عثمان کے بارے میں آپ کو ایسے الفاظ یا ایسے واقعات سنا کے گمراہ کرنا چاہے اور ان کی عزت دل سے اتارنا چاہے، تو فوری آپ کو خیال آئے کہ فضائل اتنے ہیں، تو اب جب رسول نے کہہ دیا کہ اس کے بعد کوئی ضرر عثمان کو نہیں پہنچائے گا، بدبخت اگر وہ خلافت بعد میں آ کے کرتے ہیں اور اس میں کوئی خامی بھی ہے، حالانکہ نہیں تھی بھی ہے، ولو بالفرض رکھ لیں، تو بھی یاد رکھو رسول کا فرمان ہے کہ جو بھی کرے اللہ نے عثمان کو معاف کر دیا۔ تو کون ہوتا بدبخت؟ جب اللہ نے اجازت دے دی تو تو بتائے گا۔ یہی کام ہے جو انجینئر مرزا علی کر رہا ہے، اٹھا کر دیکھو بخاری میں ہے، ارے بدبخت تو کون؟ بخاری میں ہے، خبر کے اعتبار سے اس نے ایسا ہوا، لیکن یہ نہیں کہ تو آج بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ جس کو اللہ نے کہہ دیا معاف کر دیا، جس کو رسول کی سرٹیفکیٹ مل گئی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی عمل۔ تو کون ہوتا مائی کا لال تو آج بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ حضرت عثمان نے صحیح کیا تھا یا غلط؟ تو اگر ایسا دیکھے تو پھر انبیاء میں بھی نقص نکالے گا۔ میں پوچھتا ہوں کیا حضرت موسیٰ نے ایک ہی مار سے ایک شخص کو قتل نہیں کیا تھا؟ قرآن میں واقعہ نہیں ہے سورہ قصص کے اندر؟ ہاں، ایک قبطی تھا، فرعونی تھا، ایک بنی اسرائیلی تھا، دونوں لڑ رہے تھے۔ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، جو بنی اسرائیل تھا وہ بلایا حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے کہ دیکھو یہ مار رہا ہے، تو ہوا کیا تھا؟ فوقظه موسیٰ فقضى عليه، موسیٰ نے ایک تماچا مارا، ایک گھوسا مارا، وہ وہی مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ کو تم قاتل کہو؟ کون مائی کا لال ہے جو کہہ سکے کہ حضرت موسیٰ قاتل ہے؟ کیوں نہیں کہو گے؟ اس واسطے نہیں کہو گے کہ رب نے جب کہا کہ وہ کہے کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، پھر انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا، میں نے قتل کر دیا ہے تو معاف کر دے، تو رب نے سرٹیفکیٹ دی کہ فغفر لہ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب دنیا میں کون ایسا ہے جو کہہ سکے کہ حضرت موسیٰ نے غلط کیا؟ بعینہ، اسی طرح صحابہ میں جب اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ دی کہ اس کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں کیا ضرر پہنچا سکے، تو تم کون ہوگا آج 1400 سال بعد بیٹھ کر یہ کہنے والا کہ حضرت عثمان نے فلاں کو اتنی دولت دے دی، بیت المال کا غلط استعمال کیا، اقربا پروری کی، اپنے رشتہ داروں کو کیا سیٹ پہ بٹھا دیا؟ تو کون ہوتا ہے ان پر جانچ کرنے والا؟ یہ سوال ہے، یہ بنیاد ہے جس کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ تجھے یہ ذمہ داری دی گئی، تو مکلف ہے، تیرے اوپر اللہ نے یہ تکلیف دی ہے، تجھے یہ بتایا ہے کہ تو فیصلہ کر آج بیٹھ کے کہ حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت معاویہ حق پہ تھے۔ پھر کہیں گفتگو کرتا تو ان پر، اس کی پوری گفتگو کا محور یہی ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے، حضرت معاویہ نے یہ ظلم کیا فلاں۔ ارے بدبخت، تجھ پر کون یہ ذمہ داری دیا کہ تم ان پر گفتگو کرے؟ یاد رکھو، کوئی بھی نظر آئے صحابہ پر گفتگو کرنے والا اس حیثیت سے کہ وہ فیصلہ کرنے والا بن جائے، یاد رکھو یا تو ناسبی ہے یا تو خارجی ہے یا تو شیعی ہے، وہ اہل سنت ہرگز نہیں ہو سکتا، اور تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھو، یہ پہلا حصہ ہے، فضائل ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ ہاں اچھا، اب دوسری بات آؤ، خاندانی اعتبار سے حضرت عثمان کیا ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان ہے، یعنی ان کے باپ کا نام عفان تھا، عفان کے باپ کا نام ابو العاص تھا،
ابو العاص کے باپ کا نام امیہ تھا. ہاں، امیہ کے باپ کا نام عبد شمس تھا. عبد شمس کے باپ کا نام عبد مناف تھا. عبد مناف پہ پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول کا نسب اور ان کا نسب دونوں ایک ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کے پردادا کا نام بھی عبد مناف، انہی میں سے دو بیٹے ہوئے. دیکھیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. عبد مناف کو یوں سمجھو اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک ہاشم جن کی نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک دوسرا عبد شمس جس کی نسل سے حضرت عثمان آئے. تو اوپر جا کے دونوں کزنز ہو جاتے ہیں، ایک ہی خاندان کے دونوں. لیکن اندر کیا ہے، یہ امیہ خاندان کہلائے یا ہاشمی خاندان کہلائے، کیونکہ عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ان سے مشہور ہو گئے. تو حضرت عثمان کی والدہ جو تھی عروہ بنت قریظ، یہ بھی دراصل اللہ کے رسول کے خاندان اوپر جا کے مل جاتی تھی. تو دونوں طرف سے کیا تھا، بالکل نسب پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملا ہوا تھا. اور حضرت عثمان کی پیدائش صحیح ترین روایتوں کے حساب سے 576 576 AD میں پیدا ہوا. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سن پیدائش 571 ہے. 576 1 اور 76 میں کتنا فرق ہے؟ اللہ کے رسول سے حضرت عثمان 5 سال ہی چھوٹے تھے. حضرت عثمان پیدائش کے اعتبار سے 576 ہے. یا یوں بھی کہہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول 1 عام الفیل میں پیدا ہوئے، حضرت عثمان 6 عام الفیل میں پیدا ہوئے، وہی 5 سال کا ڈفرنٹ ہے. اب دیکھیے نا، اسلام نے عمر کا جو لحاظ ہم نے رکھ لیا ہے غلط سلط شادیوں کے کنڈیشن میں، اصل مسئلہ وہ نہیں ہے. شادیوں کے کنڈیشن میں اسلام نے جو بتایا وہ اخلاق، ایمان، صالح. عمر کا اتنا لحاظ نہیں تھا. اللہ کے رسول سے حضرت عثمان صرف 5 سال چھوٹے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان کو دی. تو تقریباً 20-30 سال کا فرق رہا ہوگا حضرت عثمان کو بھی، ان کی بیوی کو رہا ہوگا نہیں رہا ہوگا. بھائی باپ، بیٹی کا باپ 5 سال کے عمر کا ڈیفرنٹ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان کو. ہم نے جو سمجھ لیا ہے نا برابر کا ٹکر کا، اصل میں یہ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ بندہ صالح ہے، بندہ نیک ہے، بندہ اخلاق پرور ہے، اس کو تم زیادہ عمر ہے کوئی مسئلہ نہیں، لو اس سے جو سکھ پائے گی تمہاری بیٹی، تم جوڑ کا تو دیکھ لو گے، لیکن اس سے سکھ نہیں ملا تو کیا فائدہ ویسی عمر کا. آج ہم سب سے زیادہ عمر کو دیکھتے ہیں، ارے جی بچے کی عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا جی، غلط تھوڑی ہے، وہ اچھا رکھے گا، اچھا دیکھے گا، غلطی کیا ہے؟ ایماندار ہے، اخلاق والا ہے، عقیدے والا ہے، بہترین چیز ہے، بس اور کیا چاہیے. تو اچھا اب دیکھو تیسری بات، آگے چلو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والدہ اور والد کی طرف سے دونوں خاندان آگے جل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتے تھے، اور ان کی پیدائش کے اعتبار سے حضرت عثمان 5 سال چھوٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اپنی زندگی کے جو ایام گزارے تھے وہ ایام بھی اتنے پاکیزہ تر تھے، قدرتی اعتبار سے یوں سمجھیے کہ صفات میں حضرت ابو بکر سے بہت ملتے جلتے تھے. جیسے حضرت ابو بکر اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی کسی بت کو نہیں پوجا، سجدہ نہیں کیا، شراب نہیں پی، اسی طرح حضرت عثمان نے بھی کبھی کسی بت کو نہیں پوجا، شراب نہیں پی اس زمانے میں.
اسلام لانے سے پہلے اتنا پاکیزہ تر ماحول تھا اپنی زندگی کا۔ اور عفان بن ابی العاص جو باپ تھے وہ بڑے بزنس مین تھے، تو انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، اس سے پہلے انتقال کر گئے، تو اس حیثیت سے ان کو ورثے میں بہت کچھ مال ملا، اس واسطے وہ خاندانی اعتبار سے پیسے والے تھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں عثمان الغنی۔ اور بعد میں سخاوت اتنی کی اس حیثیت سے ان کا نام غنی پڑ گیا، اللہ دیتا رہا، وہ لوگوں کو دیتے رہے، لوگ دیتے رہے، اور یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی قیامت تک کے لیے کہ غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، غنی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال زیادہ دیتا ہے۔ ہم نے غلط مطلب نکال لیا، ہم نے سمجھا کہ وہ آدمی غنی ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے اور دیتا نہیں ہے تو بھی غنی ہے، نہیں، وہ کنجوس ہے، وہ غریب ہے، وہ بیمار دل ہے۔ اصل غنی تو وہ ہے جس کے پاس مال کا زیادہ ہونا نہیں، بلکہ غنی وہ ہے جو دراصل کیا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اور اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما نقص صدقۃ من مال، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی تو اس بات کی شہادت حضرت عثمان غنی کی زندگی سے مل گئی کہ انہوں نے پوری زندگی دی، اتنا دینے کے باوجود بھی ان کا پیسہ کم نہیں ہوا، بڑھتا ہی چلا گیا۔ آپ اپنے پیسے کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ پیسے والا بننے کی خواہش کسے نہیں ہے بھائی آج؟ کوئی یہ اٹھائے کہ مجھے نہیں ہے، کسے نہیں ہے؟ میں نسخہ بتاتا ہوں فری میں، 1 لاکھ کا نسخہ ہے، فری میں بتا، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دو، پیسے والے بن جاؤ گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دینا شروع کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے اس پر، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ڈھونڈو، موقع ملا دو، حد سے بھی بڑھ کے دے دو، پھر اللہ تمہیں کہاں سے لائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ آج تک ہسٹری میں ہم نے کسی ایک کو ایسے نہیں پایا ہے جو پیسے والا تھا، اللہ کی راہ میں دیتے دیتے تنگ دستی میں کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے بھوکا مر گیا، مجھے ایک آدمی بتا۔ ہاں ایسے بہت سے ہیں جو بہت پیسے والے تھے، بزنس کیے، فلاں کیے، نقصان ہوا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا، ایسے بہت سے۔ مجھے ایک بتا دو پوری تاریخ میں، بہت بڑا پیسے والا تھا بھائی، اللہ کی راہ میں ایسے دیتا تھا کہ گنتا بھی نہیں تھا، دیکھتا بھی نہیں تھا، جو تھا دو تھا، دیتا رہا، یہاں تک کہ قلاش غریب بن گیا، کھانے کے لالے پڑ گئے، یہاں تک کہ بھوک سے مر گیا۔ بتاؤ مجھے ایک، نہیں بتا سکتے۔ جتنے بھی اس دروازے کو کھولا، دینا شروع کیا، تاریخ گواہ ہے، اور آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جن کو کیا ہے ناشتہ نصیب، 2 اڈلی کھانا نصیب نہیں ہوتا، آج کیا ہے وہ 100 کو کھلا رہے ہیں، پھر بھی ان کا پیسہ کم نہیں ہوتا ہے نا۔ دینا شروع کرو، تمہارا بزنس بڑھے گا، تمہارا پیسہ بڑھے گا۔ تو حضرت عثمان یہی سخاوت کے دروازے کو پکڑا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ میں کسی کا نام الغنی ہے تو وہ صرف حضرت عثمان کا نام ہے، جو دیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد خاندان نبوت سے جڑ گئے پہلے ہی جاہلیت کے زمانے میں حضرت رقیہ سے شادی کر کے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا، 40ویں سال اللہ کے رسول کے نبوت کا پہلا سال تھا، جہاں پر کیا ہے حضرت عمر نے انہیں دعوت دی، بذریعے ابو بکر کے حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو گئے، جبکہ اس وقت بڑا تنگی کا ماحول تھا اسلام کے لیے، ہر جگہ اسلام لانے والوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔
یہاں تک کہ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان تمہارا یہاں جینا کیا ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ اس کا ایک حضرت عثمان کے ایک ماموں تھے جو کہتے ہیں کہ وہ اسلام لانے کے پاداش میں ایک کمرے میں بند کر کے روئی پوری آس پاس رکھ کے اوپر سے جلا کر اس کے دھوئیں کو ان کے ناک کے اندر جانے کے لیے کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے کئی گھنٹے رکھتے تھے، جس سے ان کی پوری اندر کی نالی اور سانس کی نالی کیا ہے سخت زکام کا شکار ہو جاتی تھی۔ اس واسطے حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ حالانکہ بہت پیسے والے تھے، قریشی تھے، عبد شمس کے خاندان کے تھے اور بہت بڑا کیا ہے رتبہ تھا، لیکن پھر بھی مظالم سے نہیں بچ سکے، مسلمانوں کا ماحول ایسا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ تو اس وقت حضرت رقیہ جو اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، ان کی بیوی تھی، تو انہوں نے ان کو چھوڑ کے ہجرت نہیں کی۔ محبت کا یہ عالم تھا، حالانکہ سال میں ڈفرینٹ تھے۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان دونوں کے سالوں میں تقریباً 15-20 سال کا فرق رہا ہو، لیکن یہ جوڑا انتہائی طور پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اور خوبصورت جوڑا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ جو تھے نا، وہ کیا ہیں، ان کے ہاتھوں ایک سالن گھر دے کے بھیجا، کہ کہا کہ میری بیٹی کے گھر دے آؤ۔ تو جب وہ دے کے آئے مکی دور میں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم جب دیے تھے اس وقت دونوں موجود تھے؟ کہا کہ ہاں، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت رقیہ بھی تھی۔ تم نے کیسے پایا؟ کہا کہ بڑی بہترین محبت کرنے والے شوہر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پیارا جوڑا آج تک نہیں پیدا، حضرت عثمان کا اور حضرت رقیہ کا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایج کا تفاوت اصل میں مقصود نہیں ہے اسلام میں، زیادہ اس کی بڑی اہمیت نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب 4 نبوت میں معاملہ ہوا ہجرت کرنے کا، تو حضرت رقیہ کو لے کے حضرت عثمان ہجرت کرے بڑے کسب و فرسی کے حالات میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کرنے والا کوئی خاندان ہے تو وہ حضرت عثمان کا ہے۔ درمیان میں کسی نے ہجرت نہیں کی، خاندان کے ساتھ۔ ایک حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو لے کے نکلے تھے سارا کو، ایک اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عثمان ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے یہاں حبش پہنچے اور وہاں پر سکونت اختیار کی۔ پھر اس کے بعد کن وجوہات کی بنا پر وہ ایک لمبا قصہ ہے، لیکن واپس جب آئے تو پھر مدینے کو ہجرت کرنے کی سعادت بھی انہیں مل گئی۔ اور حضرت عثمان بمنزل سیرت مبارکہ کی روشنی میں قدم بقدم آپ دیکھتے جائیں کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ کہ غزوہ بدر پیش آئی تو حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چلنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بدری ہی ہو، تم بدر میں شامل ہو، لیکن میری بیٹی بیمار ہے جو تمہاری بیوی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہاں جنگ میں شامل نہ ہو، اپنی تمہاری بیوی کی تیمارداری کرو اور تمہیں اللہ وہی ثواب دے گا جو بدری ہے۔ تو حضرت عثمان بدر میں شامل نہیں ہوئے، اور اللہ کے رسول ادھر بدر گئے۔ ادھر جس دن فتح ہوئی بدر کی فتح، اسی دن اللہ کے رسول کی بیٹی رقیہ انتقال کر گئی۔ ادھر خوشی تو ادھر صدمہ تھا۔ اب جو لوگ بولتے ہیں نا جی ہر چیز کے مالک تھے اللہ کے رسول، جو چاہے کر سکتے تھے، ان سے میں ایک سوال بڑا ادباً پوچھتا ہوں، کوئی باپ یہ چاہے گا کہ جس دن انہیں فتح نصیب ہو جائے اسی دن ان کی بیٹی مر جائے؟ ہاں؟ پھر تو تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو ظالم ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جب ان کے پاس پورا پاور تھا تو اسی دن کیوں مری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیارات نہیں دیے گئے تھے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں شامل نہ ہو سکے، تدفین ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول مدینہ انٹر کیا۔
تب انہیں بتایا گیا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا، دفن بھی ہو گیا۔ ایک باپ کے لیے کتنی بڑی درد و الم کی بات ہے کہ بیٹی کا جنازہ بھی نہ دیکھ سکے، تدفین بھی ہو گئی۔ اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو کرتے ایسا؟ سیرت پڑھو تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ جتنے یہ گمراہ کرتے ہیں واقعات آپ خود سمجھ آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے رکا اور اللہ کے رسول انہیں بدری صحابہ میں شامل کیا، لیکن جب بلوائیوں نے ان پر قتل کا کرنے کے لیے جدوجہد کی اور انہیں کیا ہے محاصرہ کر لیا، تو یہ چیز ان کے لیے کیا ہے الزام کے طور پہ رکھا۔ ابو بکر بدری تھے، عمر بدری تھے، تم بدری ہو؟ حالانکہ اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے بدر میں نہیں گئے تھے، اور ان کی بیٹی کی تیمارداری کا حکم اللہ کے رسول نے خود دیا تھا۔ دیکھیے کیسے کیسے ان لوگوں نے ٹویسٹ کیا، خارجی ناسبیشی۔ اب دیکھیے میں مثلاً کہتا ہوں کہ کوئی بخاری کی حدیث اٹھا کے سامنے رکھ کے پڑھتا ہے، دیکھو عثمان کا معاملہ تو پہلے ہی بگڑا ہوا تھا، بابا ابو بکر گئے تھے بدر میں، عمر گئے تھے بدر میں، عثمان بدر میں نہیں گئے تھے، یہ کافی نہیں کہ وہ منافق تھے، تو آپ کیا بولیں گے؟ ارے ہے جی بخاری میں ہے جی، برابر ہے جی، ارے بدبخت پس منظر سمجھا تو یہاں کیوں نہیں گئے تھے؟ خود اللہ کے رسول نے روکا تھا، حکم دیا تھا اور کہا تھا تم باوجود شامل نہ ہو کہ بھی بدری ہو، حتیٰ کہ مال غنیمت میں حصہ بھی دیا ہو۔ جب اللہ کے رسول کسی کو بدر میں آؤ کہتے ہیں، کسی کو بدر میں نہ آؤ کہتے ہیں، حکم رسول کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا بولے؟ کھانا نہیں کھائے بولو ابھی، یہ لوگ چائے بھی نہیں دیے رشتہ، اس کو واسطے بڑا کمزور نکل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں حکم رسول میں تو رکے تھے، پھر الزام کیسا؟ اچھا پھر آگے چلو، غزوہ احد پیش آیا، سرفروشانہ حصہ لینے والوں میں جس طرح صحابہ نے لیا ویسے ہی حضرت عثمان نے بھی لیا۔ یہ ان کے لیے پہلی جنگ تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس معاملے میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے جیسے صحابہ نے دکھائے۔ لیکن جب معاملہ ایسے افواہ اٹھی، بدر میں ایک منظر ایسا بھی ہے جو بڑا کیا ہے ناقابل فراموش ہے، وہ یہ کہ مخالفین مشرکین ایک مرتبہ غالب آ گئے، حتیٰ کہ مسلمان کمزور پڑ گئے، افواہ بھی اڑ گئی کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور بہت سے وہ صحابہ تھے جنہوں نے یہ سن کے کیا تلواریں پھینکتی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم کو لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے، رسول کا ہی کیا قتل ہو گئے۔ اور اس حیثیت سے مصعب بن عمیر لگ بھگ اللہ کے رسول کی مشابہت میں بہت سیم تھے، یعنی نائن نقشے کے اعتبار سے، حلیے کے اعتبار سے۔ تو احد میں کسی نے حضرت مصعب بن عمیر کو جب قتل کر دیا، اس نے تو کہا کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہی قتل کیا، کیونکہ چہرہ مہرہ ایک سا تھا، تو وہ بات اور مضبوط ہو گئی۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں، اور اوپر سے خالد بن الولید کے 200 پیادہ وہ لوگ جو کہ پیچھے سے آ کے حملہ کے تھے۔ ابھی خالد بن الولید اسلام نہیں قبول کیے تھے، اس وقت مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے تھے، اور ان کے پاس 200 لوگوں کا دستہ تھا۔ تو انہوں نے جب اچانک تلواروں سے اوپر سے کیا ہے انہوں نے وار کیے، تو بالکل ہی سمجھ نہیں آیا اس حیثیت سے کہ کیا کیا جائے، تو بہت سے مسلمان میدان چھوڑ کے نکل گئے وہاں سے۔ اب یہ واقعہ بڑا دردناک تھا۔ صحابہ جو آس پاس اللہ کے رسول کے رہ گئے تھے وہ تو 7-8 صحابہ تھے بس، جو ایک ایک کر کے اللہ کے رسول پہ مر مٹے شہید ہو گئے بچانے کے لیے۔ تیروں کی بوچھا مشرکین کو معلوم ہو گیا یہاں اللہ کے رسول ہیں، اور حفاظت کرنے والے لوگ بہت کم تھے، تو پورے مشرکین کا جو لشکر تھا وہ پورا ادھر ہی آ گیا، اور تیروں کی بوچھار، تلواروں نیزوں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف صحابہ بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، اور جو تیر آتا اپنے سینے پہ کھاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو نہ پہنچے۔ ایسے تیر کھا کھا کے ایک ایک صحابی شہید ہوتے چلے گئے۔ 1 2 3 4 5 6 7 مہاجر تھے، 7 شہید ہو گئے، بقیہ 5 انصار تھے، وہ بھی شہید، 12 کے 12 وہی شہید ہو گئے۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول نے آواز دی تو بلائے، تو اس موقع پر بھی حضرت عثمان سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ پیچھے رہ گئے، وہ یہاں شامل نہیں ہوئے، میدان چھوڑ دیا تھا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ اس دن جنہوں نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر پھسل گئے اور میدان چھوڑ دیا، آپ ان سے ناراض نہ ہوں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت عثمان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی بعض مفسرین کے نزدیک کہ جب معاملہ یوں ہوا کہ بدر کے میدان میں تم نے میدان چھوڑ کے کیوں گئے تھے، تو حالات ایسے تھے کہ وہ حق بجانب تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو کہا کہ ان سے باس پرس مت کرو، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس وقت شیطانی حربہ ہی ایسا تھا کہ میدان چھوڑ کے جانا پڑا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ کوئی غلطی ہوئی اور اللہ قرآن میں ڈکلیئر کرتے اس کو ہم نے معاف کر دیا، آج تو بیٹھ کے 1400 سال بعد یہ کہے کہ عثمان بدر جنگ احد میں بھاگ گئے، جائز ہوگا؟ ہاں، یہی روایت لے آ کے بیٹھتا ہے رافضی شیعی خارجی ناسبی، یاد رکھو وہ تمام جنتی ہونے کے روایات چھپا کے بیٹھا ہوا، وہ فضائل بیان نہیں کرتا، بیان کرتا ہے تو نفرت دلاتا ہے صحابہ کی، دیکھو ایسا ہوا، صحابی ہو کیسا، ارے بدبخت تو کون ہوتا ہے مائی کا لال، ان پر تجزیہ کرے، ان پر حکم لگے، جبکہ اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ سبب اسی وجہ سے جب بلوائیوں نے ان پر کیا ہے قتل کرنے کے لیے محاصرہ باندھ لیا تھا، انہوں نے یہی سوال کیا تھا، کیا آپ غزوہ احد سے بھاگے نہیں؟ کہا کہ میں بھاگا لیکن اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اگر تم میرے لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتے، میں ہی اس کی دلیل دے رہا ہوں، تو جاؤ ابن عمر ابن عباس سے بھی پوچھ لو تفسیر اس کی کیا ہے۔ جب بلوائیوں نے وہاں پہنچا اور پوچھا تو کہا کہ یہ تو حضرت عثمان کی شان میں نازل ہوئی ہے آیت۔ ہاں، جن کو بغض کینہ ہوتا ہے وہ شان والی چیزوں کو بھی اپنے طور پر جامہ پہناتے ہیں، یہ تو حضرت عثمان کی شان تھی۔ اچھا پھر آگے جاؤ، غزوہ خندق کے معاملے میں بالکل حضرت عمر و ابو بکر کے مقابلے کے طور پر حضرت عثمان کا بھی کردار رہا۔ حدیبیہ میں تو میں آپ کو سنا چکا ہوں 6 میں خود حضرت عثمان کی وجہ سے بحث رضوان ہوئی، پھر آگے چلو 7 میں خیبر، وہی معاملہ وہی رہا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے جتنے مراحل ہیں ان سب میں حضرت عثمان کا ساتھ اور حضرت عثمان کا اپنا جان مال سے جہاد پر اللہ کے رسول نے انہیں کئیوں دفعہ جنت کی بشارت دی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو صدیق اکبر نے وزیر کے طور پہ حضرت عثمان کو رکھا ہوا تھا، اس کے مشورے کے بغیر کبھی نہیں گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ 10 سال کا تھا، ان 10 سالوں میں حضرت عثمان کی شورا کمیٹی میں وہی اہمیت تھی جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عثمان کی تھی۔ اچھا اب آئیے اصل کلائمیکس کی طرف،
جہاں سے ہمیں سبق لینا ہے، خاص کر خارجیوں، رافضیوں، شیعوں، ناصبیوں سے کیسے اسلام کو انہوں نے کیا ہے توڑ مروڑ کے بعد میں پیش کیا کہ حضرت عمر کا جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور یوں سمجھو کہ وہ جو قاتل تھا وہ محراب کے ایک دیوار کے کنارے چھپا ہوا تھا، حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، اور وہ جیسے ہی نماز میں مشغول ہوئے، انتہائی مشغولیت، انتہائی شوق ذوق ہوتا تھا، تو وہ جانتا تھا کہ اگر قتل کر سکتا ہوں میں تو صرف نماز ہی میں کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کبھی یہ ہمارے لحاظ سے ہمارے نیزے کے تحت نہیں آ سکتے۔ بدبخت ابو لولو فیروز تھا جس نے کیا ہے خنجر مارا، اور آپ کو معلوم ہے یہ ابو لولو فیروز جس نے خنجر مارا شیعوں کے ہاں شہید ہے، رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کی قبر کا برابر وہاں پر طواف ہوتا ہے بنا کے رکھ، جس بدبخت کا جو کہ مجوسی تھا، ایرانی نسل تھا۔ اچھا، تو اس نے جب مارا اور نیزہ آر پار ہو گیا، صحابہ اٹھا کے لے آئے، پھر اس کے بعد طبیب ڈاکٹر آیا، پانی پلایا، دودھ پلایا، وہ تو اس راہ سے نکل گیا، تو گویا معلوم ہو گیا کہ اب جانور نہ ہو سکیں گے، صحت مند نہ ہو سکیں گے۔ ایسی حالت میں بھی حضرت عمر زندہ رہے 3 دن۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو، بڑی پیاری بات کہی، ابو بکر کو تو عمر مل گیا تھا سیدھے سیدھے ڈائریکٹ جانشین بنانے کے لیے، ابو بکر کو عمر مل گیا تھا کہ انہوں نے جانشین مجھے بنا دیا سیدھے سیدھے، لیکن عمر کو ایک اور عمر کہاں سے ملے کہ سیدھے سیدھے جانشین بنا دے؟ میں ایک آدمی کے لیے مختص کرنے کو نہیں سمجھتا صحیح، میرا دل کسی پر مطمئن نہیں ہے۔ ہاں، ابو عبیدہ رہتے اب تک تو میں ان کو امیر بنا دیتا، لیکن حضرت ابو عبیدہ حضرت عمر کے دور خلافت ہی میں وفات پا چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا، یہ 6 آدمیوں کو نگران عبد الرحمن بن عوف کو بناتا ہوں میں، اور ان سے کہتا ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر خلیفے کو چن لینا، اور وہ خلیفہ ان 6 آدمیوں کے اندر رہنا، باہر نہیں رہنا۔ وہ 6 آدمی کون تھے؟ وہ پورے کے پورے عشرۃ المبشرہ کے لوگ تھے، جیسے میں نے ابھی گنایا، عشرۃ المبشرہ پورے کے پورے 10 ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی۔ اور ان کے نام یاد رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ان پورے 10 میں 4 خلیفہ راشد ہیں جو سب کو معلوم ہے۔ کون کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ 2 ملتے جلتے نام ہیں، طلحہ، زبیر، طلحہ، زبیر، جو ان کی زندگی ہمیشہ ایک ساتھ چلتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فاتح ایران سعد بن ابی وقاص، اور فاتح روم ابو عبیدہ ابن الجراح، وہ 2 اور یہ 2، وہ 4 اور یہ 4، کتنے ہو گئے؟ سعید بن زید جو حضرت عمر کے ہی بہنوی ہیں، 9، عبد الرحمن بن عوف 10۔ اچھا، حضرت عمر کی جب یہ شہادت کا واقعہ پیش آ رہا تھا تو میں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر تو نہیں تھے اس وقت، تو 1 نکل گئے۔ ہاں، ابھی بتایا حضرت ابو عبیدہ کی بھی وفات ہو چکی تھی، تو 2 نکل گئے۔ اب کتنے باقی رہے؟ 8 باقی رہے۔
پھر حضرت عمر بھی تو اس میں سے نکل گئے نا جی، 7 باقی رہے۔ سعید ابن زید جو تھے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے، بہنوی تھے۔ اللہ اکبر، تقوی کا کیا عالم تھا دیکھو حضرت عمر کو، انہوں نے کہا میرا رشتہ دار ہونے کے ناطے وہ اندر نہیں آئے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، منصب ملا تو پہلے کسے دیتے ہیں؟ رشتہ دار کو، انہیں رونق کرو، آورا کا دے پھر لے برندے، تب بھی میرا بیٹا جی اسے اندر لاؤ جی، اسے کمیٹی ممبر بناؤ جی۔ تو حضرت عمر کا تقویٰ دیکھو، انہوں نے کہا کہ میرا بہن بھی ہے، یہ بھی اشرف المبشرہ میں سے ہے، لیکن میرا رشتہ دار ہے، ہو سکتا ہے لوگ رشتہ دار بول کے کیا کریں گے، خلافت پہ لائیں گے، اس واسطے وہ شورا کمیٹی میں نہیں آئیں گے، ان کو نہیں انتخاب کرتا۔ تو حضرت سعید بن زید نکل گئے، تو اب کتنے بچے؟ 6۔ ان 6 کے لیے کہہ دیا کہ ان 6 میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا، اور عبد الرحمن بن عوف کو یہ چیز دی کہ آپ بنائیں گے کثرت رائے سے پوچھ کر، اور آپ جس کو بولیں گے وہی امیر بنے گا، اور یہ کام 3 دن کے اندر ہو جانا چاہیے۔ 3 دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رات دن محنت کیے لوگوں کے اندر خیالات جاننے کی کہ تم کس کو پسند کرتے ہو۔ تو آخر کار ان کی رائے یہی ہوئی کہ سب اولی امت مسلمہ میں سب سے زیادہ قائل، سب سے زیادہ پسند جس کو کرتے ہیں وہ حضرت عثمان ہے۔ تو انہوں نے کیا، حضرت عثمان کو بلوایا مسجد نبوی کے اندر، اور خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، کہا کہ لوگوں جو ذمہ داری مجھے دی گئی میں نے کوئی اس میں کمی نہیں کی، رات دن لگایا، یہاں تک کہ میں نے دلوں کی باتیں لوگوں کو سے جاننے کی کوشش کی، اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عثمان خلافت کے لیے بالکل صحیح ہیں۔ اور حضرت عثمان کو بلایا، عہد لیا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ابو بکر و عمر کے طریقے پر چلنے کا آپ عہد کرتے ہیں تو میں آپ کو خلیفہ بنا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ بالکل صحیح، میں اس کا عہد کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان کو عبد الرحمن بن عوف نے اعلان کیا کہ یہ خلیفہ ہیں۔ بیعت ہوئی، پھر سارے لوگوں کی بیعت ہوئی۔ یہ کام کب ہوا؟ 1 محرم 24 ہجری کو کام۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد جو بڑے بڑے کام ہوئے، وہ سب سے اہم سلطنت اسلامیہ کی توسیع تھی۔ سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا، حضرت معاویہ شام میں تھے، اور حضرت عمر کے زمانے سے وہ اجازت مانگ رہے تھے کہ رومیوں کے پاس نیوی فوج ہے، یعنی سمندر کی بحری فوج، جس سے وہ ہمیشہ ہمیں اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اور ہمارے درمیان سمندر ہے، لیکن ہمارے پاس سمندر کی کوئی فوج نہیں ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم سمندر کی فوج بنائیں گے۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے، تقوی کا کیا عالم ہے دیکھو، کہا کرتے تھے کہ سمندر سے کون لڑے گا؟ سمندر میں اگر طغیانی آ گئی، کبھی سیلاب آ گیا، سمندر کا طوفان آ گیا، تو اس وقت کشتیاں تو کیا مکھی کے پر کے برابر ہوتی ہیں، وہ مار کے لے جاتی ہیں، کشتیوں کا کوئی بھروسہ ہے؟ اور میری فوج کے، سلطنت اسلامیہ کے فوج کے ہزاروں افراد کو تم سمندر میں لے جا رہے ہو، اور وہاں طغیانی آ گئی اور طوفان آ گیا، تو میرے فوجی لوگ جو مریں گے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عمر اپنی پوری خلافت کے زمانے میں اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ حضرت عثمان آئے تو یہی بات پھر حضرت معاویہ نے رکھی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں ایک نیوی فوج بناؤں۔ تو حضرت عثمان اس چیز کو بھانپ گئے کہ اب تو ضروری ہے نیوی فوج بنانا، ورنہ تو کیا یہ روم ہمیشہ ہم سے کیا ہے، جنگ کرتا رہے۔ تو انہوں نے اجازت دی تھی، ہاں بناؤ۔ اب سلطنت اسلامیہ کی توسیع کا مرحلہ بہت، کیونکہ اب تک تو سمندر بیچ میں تھا تو آگے نہیں بڑھ سکتا تھا اسلام، کیونکہ سمندری فوج جو نہیں تھی نا۔
اب سب سے پہلے موقع ملا، اسی وجہ سے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سنہرا صحرا جو حضرت عثمان پہ بنتا ہے وہ یہ کہ حضرت عثمان نے سمندر کے راستوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی اور حضرت معاویہ نے اسے کیا، اور یہ بات کوئی نئی نہیں تھی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں ابو بکر عمر نے کیا، عثمان نے کیوں کیا؟ یہ بھی احادیث کے دلائل پر تھا۔ ہاں، عبادہ بن صامت کی بیوی ہیں ام حرام بنت ملحان، یہ بڑے پیارے صحابیہ ہیں، یہ اتنے یونیک معاملات ہیں ام حرام بنت ملحان کے اللہ کے رسول کے ساتھ، بعضوں نے تو سمجھنے میں بھی غلطی کی۔ ام حرام بنت ملحان ایک ایسی صحابیہ ہیں جو اللہ کے رسول کو خالہ کے برابر ہوتی تھی اور رضائی خالہ تھی، اس حیثیت سے یہ نامحرم نہیں تھی، یہ رشتہ دار میں آتی تھی۔ تو اللہ کے رسول سے اتنا لگاؤ تھا اور اللہ کے رسول کو بھی ان سے اتنا لگاؤ تھا، کبھی کبھی دوپہر میں اکیلے جاتے تھے اور وہاں رہتے تھے، کبھی کبھی تو سو بھی جاتے تھے، وہاں پر آرام کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ ام حرام بنت ملحان جب اللہ کے رسول سو جاتے ہیں اور سورج کی کرنیں ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک اور بدن مبارک پہ پڑتی تو ایک عجیب سما خوبصورتی کا پیدا ہو جاتا کہ چمکیلے طور پر یہ موتیوں کی طرح وہاں سے پسینے کی بوندیں نکلنا شروع ہوتی، تو ام حرام بنت ملحان شیشی رکھ کے ان پسینے کے قطروں کو شیشی میں اتار لیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو ام حرام بنت ملحان ایسا ہی کر رہی تھی تو اچانک اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پسینے کے قطرے جمع کر رہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس کی خوشبو دنیا کے کسی عطر کی خوشبو کے برابر نہیں ہو سکتی، بہت بلند ہے۔ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے تبرکات کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے نہیں مانتے؟ ہم تبرکات کو مانتے ہیں، شوبیدہ بازیوں کو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بول کے کیا ہے، سال میں ایک مرتبہ پھرایا جاتا ہے، بوسے دیے جاتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں۔ اگر حقیقتاً منہ مبارک ہے تو وہ ہے تبرک ہی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں وہ منہ مبارک ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے اصل۔ اگر ہو تو واقعیتاً احترام کے لائق ہے تبرک۔ اللہ کے رسول کے رینٹ کو تھوک کو صحابہ نہیں چھوڑتے تھے، اپنے جسم پہ مل لیتے تھے۔ ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتھینٹیکیشن کیا ہے کہ انہی کا ہے۔ تو ام حرام بنت ملحان کیا ہے، وہ قطرے لے لیا کرتی تھی پسینے کے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں؟ منع نہیں کیا، پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ عطر جو دنیا میں بھی نہیں ہے ایسا، وہ عطر کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پوچھا کیا کرو گی؟ تو ام حرام بنت ملحان نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے عطروں کے شیشیوں میں آپ کے پسینے کا ایک قطرہ ملا دیتے ہیں تو عطر کی خوشبو دوبارہ ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو عطر کے طور پہ نہیں بلکہ عطروں میں ایک قطرہ ڈال کے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی، منع نہیں کیا تم کیا کر رہے۔ تو ایسے ہی جب سو رہے تھے اللہ کے رسول، ایک مرتبہ ام حرام بنت ملحان کے گھر تو مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ہاں عجیب بات ہے نا جی، انسان سو کر مسکراتے ہوئے اٹھے تو ہمیشہ کسی کو کیا ہوتا ہے، پوچھنے پر مجبور کر دیتا ہے کیا مسکرا کے اٹھے، بڑا اچھا خواب دیکھا ہے نا، ہم بھی پوچھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک بہت ہی بری عادت ہے جو کہ عربوں کے پاس نہیں تھی، ہم بھی اپنی عادتیں تبدیل کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں تو ہم صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ کیوں مسکرا،
لیکن ہم اس کو دعا نہیں دیتے کہ اللہ تمہیں ایسے ہی مسکراتا رکھے۔ اضحک اللہ سنک، یہ صحابہ اور عربوں کی آج بھی عادت ہے یہ کہ جب آپ اس کے سامنے مسکرائیں نا، نارمل بدو عرب کیوں نہ ہو، وہ فوراً کہے گا کہ اضحک اللہ، اللہ تمہیں ایسے ہی ہنساتا رکھے، خوش رکھے۔ بات بات میں دعائیہ کلمات، یہ ہماری سوسائٹی ہے۔ کسی کو اچھا دے دو ماشاء اللہ، کسی کو خوش دیں گے تبارک اللہ، آج یہ بہت زیادہ اچھل لے تو انہیں کیا ہوا، ہمیں الٹا نماز بیٹھ جا رہا، کیا رہے مصیبت نہیں، دوسروں کو خوشیاں دو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو ہنساتا رکھے، کیا بات ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بحری فوج ہے، جہاز میں اللہ کے بندے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے ایک لشکر جا رہا ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں تخت پر، ایسے جیسے کہ کوئی بادشاہ بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے ہوئے جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کسی ایسی بستی کی طرف جہاں پر کیا دین پہنچانا ہے۔ وہ میرے بندے جہاں جا رہے ہیں وہاں وہ پہنچیں گے، اور ان میں جو بھی پہلے سفر کرے گا پہلے جیش میں ہوگا وہ جنتی بھی ہوگا۔ تو میں نے وہ دیکھ کے مسکرایا تھا۔ تو ام حرام بنت ملحان نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ تم انہی میں سے ہو، چلو بشارت بھی مل گئی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر سویا تو پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ تو حضرت ام حرام بنت ملحان نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا کہ اب میں دوسرا ایک لشکر دیکھا ہوں جو کہ پانی پہ سفر کر کے تخت پر سفر کر کے جا رہا ہے، اور وہ بھی اس شان سے بیٹھا ہوا جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے، اور وہ بھی کسی غزوے کے اعتبار سے ہی جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میں ان میں بھی ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں تم پہلے میں سے ہو، دوسرے میں سے نہیں۔ تو یہ احادیث تھی بیک اپ پر پیچھے کہ نیوی بنا سکتے ہیں، اور نیوی بنا کے جو پہلا جیش جائے گا اس کو اللہ کے رسول نے یہ بشارت بھی دے دی کہ وہ جنتی۔ تو اسی واسطے حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو جب اجازت دے دی کہ تم بناؤ، تو جب سب سے پہلا کنڈیشن یعنی پہلے جہاز تیار ہو کے پہلا لشکر جو قبرص کی طرف گیا، اور اس میں اعلان ہو گیا کہ جا رہے ہیں، تو صحابہ اس حدیث کو یاد رکھے ہوئے تھے، جوف در جوف آ کے شامل ہوئے، جس میں ام حرام بنت ملحان بھی تھی۔ اور یہ لشکر جب پہنچا قبرص تک، جزیرہ تھا ایک، تو وہاں پر جنگ ہونے سے پہلے جب یہ کیا ہے اپنے سواری پہ سوار ہونے لگی تو سواری سے گر پڑی اور اسی لشکر میں شہادت پائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ دوسرا جو لشکر جائے گا ان میں تم نہیں ہوگی، تم پہلے لشکر والیوں میں سے ہو۔ ماشاء اللہ۔ تو اس حیثیت سے سلطنت اسلامیہ کا دائرہ اتنا بڑا تقریباً ہندوستان کے مکران تک کا حصہ، جو کہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش ایک تھے نا، تو اس وقت تقریباً سندھ تک کا علاقہ حضرت عثمان کے انڈر میں آ چکا تھا، اور ادھر یورپین کنٹریز میں اٹلی تک پہنچ چکا تھا۔ اس وقت امریکہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا، امریکہ تو بہت بعد دریافت، واسکو ڈی گاما کی حیثیت سے 1800-1900 کا دریافت ہے، اس کا تو 150-200 سال کا مرحلہ ہے بس۔ بقیہ جو دنیا تھی اس دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عثمان کے خلافت کے اندر آ چکا تھا، اور اللہ نے مال، دولت، عزت، احترام مسلمانوں کی طرف اتنا دیا کہ مسلمان دنیا یعنی اندر کی جو کمیونٹی تھی وہ خوشحال ہو گئی، کوئی غریب نہیں بدلا سکتے تھے، سب کو پیسہ آتا تھا، معاوضہ ملتا تھا، وظائف ملتے تھے ماہانہ سالانہ کے حساب سے، ہر گھر خوشحال تھا۔ دیکھیے جب کوئی حد سے زیادہ خوشحال ہو جاتا ہے نا، برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہی حالت نو مسلم جو نئے آئے تھے ان کی ہو گئی تھی اس وقت۔
دیکھیے جب محنت ہے، کام کرنا ہے تو انسان مصروف رہتا ہے. کام کیے بغیر تمہیں ماہانہ برابر وظیفہ ملتا ہے تو کام کیا کریں گے؟ بیٹھ کے سوچنے لگیں گے کہ اس کو ستاؤں. یہی کچھ ایسے ہی حالات رونما ہونا. اسی وجہ سے 6 سال تو بڑے ہی تابناک تھے حضرت عثمان کی، لیکن بقیہ 6 سال یوں سمجھیے کہ 30 ہجری 24 میں بیٹھے، 25 26 27 28 29 30 ہجری تک حضرت عمر کی خلافت کی طرح ہی بہت بلند خلافت تھی حضرت عثمان کی. لیکن 31 کے بعد سے فتنوں کا ظہور ہونا شروع ہوا، جس میں سب سے پہلا کردار ان منافقین کا تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تاک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اسلام جو تیزی سے بڑھ رہا ہے کیسے ہوگا. اب ان کو کیا ہے؟ شوشہ مل گیا. شوشہ کیسے ملا؟ غلط میڈیا. یاد رکھو آج وہ ہمارے پاس ہے. ہمیشہ خبر سینڈ کرتے وقت 10 مرتبہ تحقیق کرو، اور وہ بھی فائدہ مند ہو تو کرو. کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے کرو مت، کیونکہ تمہیں گوگل والا کیا ہے، واٹس ایپ والا تمہیں نمبر دینے والا آ کے نہیں پوچھے گا تم نے فلاں میسج آیا تھا سینڈ کیا؟ نہیں سینڈ کیا نا، نمبر تمہارا بلاک کر دیتا ہوں، بولے گا کوئی. تو کیا خرابی ہے؟ کیوں جو میسج آتا ہے سینڈ کرتے ہو؟ خامخواہ مصیبت ڈال لیتے ہو. سینڈ ہی نہ کرو. ضرور اپنے واٹس ایپ رکھو ورنہ نکال کے پھینکو. مصیبت ہے. ہاں معصیت بھی ہے، مصیبت بھی ہے. سب سے پہلا فتنہ غلط افواہوں سے ہی ہوا. حضرت عثمان جہاں مدینے میں رہتے تھے وہاں سب راضی تھے، لیکن ایک منافق مدینے سے نکلتا تھا، بصرہ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مدینے والے حضرت عثمان سے بہت پریشان ہیں. وہ بولتے تھے کہ اللہ ہمیں بچائے، ہم تو محفوظ ہیں. بصرہ کے لوگوں کے پاس سے ایک آدمی نکلتا تھا، کوفہ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تم تو کیا ہے نصیب والے ہو، لیکن بازو پڑوسی ملک جو بصرہ ہے نا وہاں حضرت عثمان کے جو گورنر آئے ہوئے ہیں ان سے لوگ بہت پریشان ہیں. تو وہ بولتے تھے ہم تو محفوظ ہیں. تیسری جگہ جاتا تھا، یہی کام بن گیا تھا کہ حضرت عثمان سے نفرت دلانا. اچھا جی آپ پوچھیں گے حضرت عثمان کے اتنے فضائل ہیں تو نفرت کیسے دلایا؟ دوسرا حربہ استعمال کیا. بیچارے جو عوام نئے آئے تھے ان کو تو پوری تعلیم نہیں تھی، اور ان کے ہاں جو بھی تھا وہ پرانے رواج ہی ان کو معلوم تھے. جس حیثیت سے کیا ہے باپ مرتا تو بیٹا بنتا، بیٹا مرتا تو اس کا بیٹا بنتا، وہی معلوم تھے. تو اب دراصل خلافت بنی ہاشم سے ڈائیورٹ ہو کے بنو امیہ میں آ گئی تھی. دونوں کزن خاندان میں پہلے ہی بتایا تھا. حضرت ابو بکر و عمر نہ ہاشمی تھے نہ اموی تھے، وہ نیوٹرل تھے، تو ان پہ کوئی ذہن گیا ہی نہیں کسی کا. حضرت عثمان امیہ کے تھے، اللہ کے رسول ہاشمی تھے، حضرت علی ہاشمی تھے. تو اب یہ جو پیچھے سے آگ لگاتا ہے نا، یہ کزنس کے درمیان ہمیشہ چخمخ چلتی ہے، یہ تو معلوم ہی ہے. انہیں بڑا بھائی کا بیٹا میں کی نہیں بڑا، ہاں یہ چلتا ہے. اسی چکمک کو منافقین نے کیا کیا؟ تبدیل کیا لوگوں کے ذہنوں میں. صحابہ میں نہیں، وہ تو پختہ تھے، جو نئے آئے نا ان کے دلوں میں جا کے بیٹھتے تھے، بولتے تھے دیکھو اللہ کے رسول ہاشمی خاندان سے آئے، آج ہمارے اوپر حکمران کون ہے؟ امیہ کا ہے، اور ہاشمی جو ہے حضرت علی ان کے پاس خلافت نہیں ہے. کیسی ناانصافی ہو رہی ہے دیکھو. اب سننے والا عام مسلمان کیا سمجھتا؟ ہاں جی بات صحیح ہے، ہاشمی خاندان سے ہونے چاہیے. حالانکہ اللہ کے رسول نے خاندانی نسبتوں کو سب کو مٹا دیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بہت بڑی مملکت بہت وسیع ہو چکی تھی. تو اس طرح حضرت عثمان کے خلاف چھوٹے چھوٹے معاملات میں تنفر اختیار کیا گیا اور ان کو ذلیل بے عزت کرنے کی باتیں شروع کی گئی، جس کو عام لوگوں نے قبول کر لیا. تو اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ بات اچھی طرح اپنے دامن سے باندھ لیجئے. بڑوں اور بزرگوں اور اسلاف کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو اس
کو کبھی اچھا نہ سمجھو، خواہ وہ لاکھ دلائل سے آپ کے سامنے بخاری کی حدیث کیوں نہ رکھتی، ورنہ گمراہی ہے۔ صاف دل صاف رکھو۔ اسلاف کے خلاف اگر برائی آ گئی، صحابہ کے خلاف اگر برائی آ گئی تو یاد رکھو پھر تمہارا ایمان باقی نہیں بچے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے دعا سکھائی۔ ہاں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین واغفر لنا ربنا انک انت الغفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد سکھایا تو کیا سکھایا؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اے اللہ، جو اسلاف ہمارے سے گزر چکے ہیں، جو پہلے اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر نفرت کجی نہ رکھ۔ یہ دعا سکھائی کہ اصحاب کے معاملے میں ہمارے دل میں کوئی کجی نہ آئے۔ اب کوئی بدبخت بخاری مسلم سامنے رکھ کے تمہارے دل میں خلافت صحابہ اور خلفائے راشدین اور اصحاب کے خلاف کوئی باتیں کر کے کیا کر رہا ہے؟ تم ہی دراصل نفرت ڈالنے کی کوشش، ہوشیار ہو جاؤ، اس کا ساتھ نہ دینا، اس کی بات نہ سننا۔ جن کی باتیں سننے سے تمہارے دل میں صحابہ کی عظمت کم ہو جائے، کیونکہ پہلا فتنہ یہی ہوا تھا جس کے پاداش میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو آخری اینڈنگ پوائنٹ پہ میں لے آ رہا ہوں، جس کا مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر نفرتیں پڑی، حضرت عثمان سے دوری اختیار ہوئی، اور ایک جتھا ایسا بنا جو کہ 35 ہجری میں محرم کا زمانہ تھا، 18 محرم الحرام تھا، بلکہ ذی الحجہ کا زمانہ تھا، 18 ذی الحجہ کا زمانہ تھا، جو سب حج کو گئے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ بلوائی جو تھے، جن کے خلاف حضرت عثمان کے بارے میں بہت دل میں کیا ہے بھر دیا گیا تھا، وہ لوگ حضرت عثمان کا محاصرہ کریں۔ حضرت عثمان نے پوچھا میں نے کیا غلطی کی؟ کہا کہ آپ یا تو خلافت سے اتر جاؤ یا نہیں تو ہم آپ کو قتل کریں گے۔ حضرت عثمان کو خلافت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، یہ تو دنیا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کو ایک حدیث تھی جس کی وجہ سے وہ خلیفے سے اترنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہا سب جائیں عثمان رہ جائیں۔ تو جب سب چلے گئے، حضرت عثمان خلیفہ تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا عثمان ایک بات کا وعدہ کرو۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اللہ تمہیں ایک معزز عبا پہنائے گا، دوسرے روایت میں ہے کہ خلافت کی عبا پہنائے گا، اور کچھ منافقین تم سے وہ عبا چھیننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو عثمان، تم نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو، یعنی صاف کہہ دیا کہ تمہیں اسی میں شہادت ہوگی، تم میرے سے عامل ہوگے۔ تو جب ان لوگوں نے کیا کیا کہ تم اتر جاؤ خلیفے سے، ہم اپنے آپ سے بنائیں گے، تو حضرت عثمان نے بالکل اس حدیث کی صحیح تعبیر لی، کہا کہ نہیں مجھے نہیں اترنا ہے، یہاں تک کہ لوگ مجھے قتل بھی کر دیں۔ لیکن دوسرا مدینے کے احترام میں اتنا اہم تھا کہ انہوں نے کہا کہ بعض صحابہ آئے، کہا کہ آپ ہمیں لڑائی کا حکم دیں، ان بدبختوں کو ہم کیا ہے ایک ہی دن میں صفا کر دیں گے۔ کہا کہ نہیں، میں مدینے میں میرے لیے تلوار نہیں اٹھے گی، میں ایک قطرہ خون بھی بہانا نہیں چاہتا میرے لیے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ نے کیا ہے بڑی التجائیں کی کہ عثمان آپ اجازت دے دیجیے مجھے، ان بدبختوں سے ہم لڑائی لڑیں گے۔ کہا کہ نہیں، آج کوئی بھی میری مدد کرنا چاہتا ہے، وہ مدد یہی ہے کہ ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائے، کیونکہ میں وہ شخص بننا نہیں چاہتا جو مدینے میں خون ریزی کرے گا۔ تو اب معاملہ صاف ہو گیا تھا، لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بدبخت ایک نہ ایک دن تو حضرت عثمان کو قتل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ تو حضرت علی وغیرہ تو اپنے بیٹے حسنین کریمین کو، اسی طرح دوسرے صحابہ اپنے بیٹوں کو کیا ہے بھیج کے وہاں پر سیکیورٹی کا انتظام سخت کرتے تھے کہ کوئی بلوائی اندر داخل نہ ہو جائے۔
لیکن ایک مرتبہ ہوا ہے کہ پیچھے کے راستے سے رات کے وقت، جیسا کہ شام کا وقت تھا، سمجھیے کہ عصر سے مغرب کا وقت تھا، جب حضرت عثمان روزے سے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بقرہ کی، کہ وہ اندر داخل ہو کے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی اور قتل کرنے پہ آمادہ ہوا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھ، اگر آج بھی تو مجھے گنہگار سمجھتا ہے تو کتاب اللہ کے ساتھ بیٹھ، فیصلہ کرے گی۔ تو وہ اتنا ڈرا کہ اسی حالت میں چھوڑ کے نکل گیا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے تو گلا دبانا شروع کر دیا، اس حد تک کہ کیا سانس رکنے لگی۔ تو حضرت عثمان نے اس سے بھی وہی بات کی کہ بدبخت دیکھ، اگر میرا قتل جائز ہے تو دلیل بتا کتاب و سنت سے، اگر جائز ہے تو میں خود اپنے آپ کو پیش کر دوں گا۔ تو اس پر بھی اتنا غلبہ طاری ہوا، کپاہٹ طاری ہوئی، وہ بھی چھوڑا نکل گئے۔ لیکن تیسرا بدبخت جو آیا وہ برابر نیزے سے، کیا ہے بلکہ نیزہ نہیں، لوہے کی ہتھوڑی کہہ لیجیے، اس سے لے آ کے جو گردن پہ یوں مارا تو خون کا فوارہ تھا جو بڑھا نکلا۔ اور وہ جو آیت مصحف پہ پڑھ رہے تھے کھول کے، وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی طرف سے کافی ہے تمہارے لیے۔ وہاں خون کا خطرہ گرا اور حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اب حضرت عثمان شہید ہوئے، ادھر بلوائیوں نے شور مچا دیا، کوئی اندر داخل نہیں ہوگا ہم جب تک کہ خلیفہ نہ بنا لیں کسی۔ اب یہ تو معلوم تھا ان بدبختوں کو کہ ہمارے میں سے کوئی خلیفہ بنے گا تو ہرگز لوگ نہیں مانیں گے، تو انہوں نے خلیفے کے لیے لوگوں کو تلاش شروع کر دی۔ اور ادھر حضرت عثمان کی لاش، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، قتل ہو کے محل میں پڑی ہوئی تھی۔ چھپ چھپاتے صرف 18 لوگ تھے جو کہ ان لوگوں سے چھپ چھپاتے حضرت عثمان کو کفن دفن دیا، اور کیا ہے بقیع کا جو قبرستان ہے سامنے، وہاں پر دفن کیا۔ لیکن جیسے جیسے یہ افواہیں پھیلی، معلوم ہوا، یہ اب تک تو معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے معلوم ہوا کہ مظلومی کی آخری حد پہ حضرت عثمان جا کے قتل ہوئے، تو پھر تو کیا ہے ایسا ملال اور ایسا غصہ مسلمانوں میں ابھرا جو تلوار اس وقت نکلی آج تک اندر نہیں گئی۔ یاد رکھ، اب اس کے بعد کا مرحلہ حضرت علی کے زمانے میں انشاءاللہ میں آپ کو کنٹینیو سناؤں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔